ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب البحر کا اجتماع 2026 میں جامع مسجد الشیبی میں منعقد ہوا اور 3 روزہ اجتماع تھا، جس میں پوری دنیا سے احباب تشریف لائے، جن کی تعداد 600 سے زائد تھی۔ انہوں نے اعتکاف کیا، جن میں کثیر تعداد علماء اکرام کی تھی، جن میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور مشائخ تھے۔ الحمدللہ اس میں پہلے دن جو بیان ہوا وہ مغرب کی نماز کے بعد میں نے خود بیان کر کے حزب البحر کی افادیت، فضیلت اور اس کی وجہ بتائی کہ اس کو حزب البحر آج کے دور کے اندر کیوں اشد ضروری ہے۔ اور مولانا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حزب البحر کی جو اصل صاحب ہیں، اور ان کی قبر مبارک اور ان کے گاؤں مبارک اور ان کے شیخ کی قبر مبارک پر حاضری سے ہمیں کیا فیوزات اور برکات ملی۔ اور اس غار کے اندر جہاں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اسباق طے کیے اپنے مرشد کے ہاتھ پر، میں نے اس غار میں جا کر وہ نسبت حزب البحر حاصل کی، اور وہ آ کر ان تمام شرکا جو چلہ کاٹنے والے حزب البحر کے ہمارے تمام لوگ تھے، ان کو سینہ بسینہ ہم نے منتقل کی۔ وصلني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله میں نے اس غار کے اندر حزب البحر کو بھی پڑھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھے باقاعدہ اجازت بھی دی اور انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی، اور میں اسی غار میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں عبدالسلام بشیش رحمت اللہ علیہ، جو شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ سے خلافت لی، انہوں نے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے خلافت لی، اور پھر عبدالسلام بشیش نے اسی جگہ بیٹھ کر ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو اجازت دی اور خلافت دی اور تزکیہ کرایا۔ اور میرا ایک ذوق ہے کہ جہاں جہاں پر قرآنی آیات اتری ہیں نا، جس جگہ کے متعلق، میں تقریباً ان سب جگہوں پہ گیا ہوں، سب جگہوں پہ۔ آپ کوئی ایک جگہ کا نام لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جہاں جہاں جن جگہوں کا ذکر ہے، آپ جس کنویں پہ بیٹھ کے آپ نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں نے اسی جگہ اس آیت کا جا کے چلہ کاٹا۔ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں میں گیا ہوں، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے قاعدہ پڑھا، الف با تا سا پڑھا، جہاں انہوں نے احادیث کا آغاز کیا، جہاں وہ بیعت ہوئے، تصوف کا آغاز کیا۔ اس غار کے اندر جو میں آپ کو دکھائی ہے، میں اس غار میں داخل ہوا، وہاں ہمیں بٹھایا گیا۔ شیخ حسین جو ان کی آج نسل میں ہے، شیخ حسین نے مجھے کہا کہ آپ یہاں اسی غار میں بیٹھ کر ہم سے پڑھیں اور اجازت لیں تاکہ نسبت ان کے ساتھ ہو جائے۔ پھر حزب البحر کی افادیت بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی برکات اور جادو جنات سے علاج کس طرح ان سے کیا جاتا ہے وہ بتایا۔ پھر پہلے دن عشاء کی نماز سے متصل جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مناظر اسلام ہیں، اللہ نے ان کو بہت کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کا بیان ہوا اور بڑا ہی پر مغز اور مدلل بیان تھا۔ قرآن و سنت میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جادو اور تعویذ جو ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا جادو انسان پر بار بار ہو سکتا ہے، اور جادو کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے، اور جادو جو ہے کرنے والا کس طرح اسلام سے خارج ہے، اور جادو کا توڑ کس طرح قرآنی آیات سے کیا جاتا ہے، اور تعویذ پہننا کیا جائز ہے یا نہیں، کیا تعویذ سارے حرام ہیں، تعویذ کی حرمت پر قرآن اور حدیث میں کوئی ایک آیت یا حدیث نہیں ہے، لیکن پھر لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ تعویذ غیر شرعی ہے اور تعویذ پہننا جائز نہیں۔ اس پر اتنا مدلل بیان ہوا کہ شاید سننے والا جو بھی اس کو سنے گا اللہ اس کو بہت سی نئی چیزیں عطا فرمائے گا۔ حضرت مولانا محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔
میرے دوستو، صبح جب میں حرم مکی سے روانہ ہو رہا تھا تو یقین مانیے حضرت کے لیے میں بطور ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ شاید ہماری حرمین کی دعائیں حضرت کی دعاؤں کے بغیر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج حضرت اپنے کام میں سربستہ نظر آتے ہیں، دائیں بائیں کے اعتراضات چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے کام کرنا۔ حضرت جس نہج پر اور جس طبقے پر محنت فرما رہے ہیں، خال خال اس طرح مجھے کہیں اور ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ رب کریم نے ان کو جو چیز عطا فرمائی ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، سال ہا سال سے میرا یہاں آنا ہے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے جن وظائف پر عبور دیا ہے، وظائف الصالحین، حضرت کی وہ مشہور و معروف و مستند کتاب ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن فرمانے لگے کہ میں وظائف الصالحین خود پڑھتا ہوں۔ میں ابھی جب ایئرپورٹ سے باہر آیا تو حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ہاں میری حاضری تھی۔ میں حضرت کی خدمت سے ہو کے گویا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پاکستان کے لحاظ سے اس میقات سے ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ تو ابھی حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب عشاء کے وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے، پٹھان میزبان کے ہاں بغیر کھانے کے نکلنا یہ میرے لیے معیوب ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جب حضرت قریشی صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، حضرت نے سلام بھی دیے، دعائیں بھی کی اور اپنے لیے بطور فخر بھی فرمایا۔ ہمارے اکابر کا یہ اعتماد، ہمارے بڑوں کا یہ اعتماد ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ آج دنیا میں 2 نمبری کا دورہ ہے، ہر بندہ اس عنوان کو لے کے 1.5 انچ کی دکان نکال کے بیٹھا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے برے ہیں۔ بھئی سارے برے نہیں ہیں، آپ آ کر دیکھیں، یہ راستہ دیکھ کر چلنے کا نہیں، چل کر دیکھنے کا ہے۔ مجھے بھی کئی حضرات نے دائیں بائیں سے کہا کہ آپ ان کے ہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی آج سے جا رہا ہوں، میں تو بڑے عرصے سے جاتا ہوں۔ بھئی عامل لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں اسی عنوان پہ جا کے بات کروں گا کہ اسلام میں جادو کیا ہے، اس کے علاج کی حیثیت کیا ہے اور علم عملیات کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے احباب جو ہے رات میں اپنے پڑھنے پڑھانے میں اور اپنی تعداد حزب البحر کی 360 پوری کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد ختم نبوت، شبان ختم نبوت کے مبلغ جو ہیں، مرکزی مبلغ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیان ہوا ختم نبوت کے موضوع پر اور ختم نبوت کی افادیت پر، ختم نبوت اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اور اجماع صحابہ ختم نبوت جو ہے اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور پہلے ختم نبوت کے سپہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، پھر حج کی ادائیگی کا طریقہ وہ مانتے ہیں جو امام الانبیاء نے دیا، نماز کی ادائیگی کا طریقہ وہ مانتے ہیں جو امام الانبیاء نے دیا، روزے کی ادائیگی کا طریقہ وہ مانتے جو امام الانبیاء نے دیا۔ یعنی تمام احکامات دینے والے امام الانبیاء نبی علیہ السلام ہی کے واسطے سے ملے، اور تمام احکامات کی ادائیگی کا طریقہ بھی امام الانبیاء ہی کے واسطے سے ملا ہے۔ اس وجہ سے سرکار امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو اسلام کی بنیاد کہا گیا۔ یہ ان کا دلائل پر مبنی بیان تھا جو تمام شرکاء نے بہت اہتمام کے ساتھ سنا۔ پھر جمعہ کی نماز کے لیے ہمارے ہاں
عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت اور سلسلہ نقشبند پاکستان کے اس وقت سب سے زیادہ مقام اور منصب رکھنے والے ابتری شخصیت حضرت مولانا عبد الماجد صاحب صدیقی حفظ اللہ تعالی، جو پیر طریقت رہبر شریعت ہے، اور حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحم اللہ تعالی کے جانشین اور بیٹے ہیں، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحم اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادے وہ حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی حفظ اللہ تعالیٰ کے سگے بھانجے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے بہت ایمان افروز بیان کیا، اور جمعہ کے بیان میں مجمع 10 گنا بڑھ چکا تھا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا بیان سنا، اور ان کے ملفوظات سے لوگوں نے اپنے دل کو منور کیا اور ان سے دعائیں لی۔ ہمراہ خانقاہ قریشیہ میں حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد اقبال قریشی صاحب دام برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس اجتماع کے موقع پہ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو سالکین کو ایسے نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں قبولیت اور برکت نصیب فرما دے۔ جو اس اجتماع کا عنوان ہے دعائے حزب البحر، یہ آپ کو شاید ہی کہیں اور ایسا موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ اس اصل مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے ایک فیض جاری ہوا، وہاں تک پہنچنا یہ ہر ایک کا یقیناً کام نہیں، پھر اللہ اس کے برکات اور اثرات بھی نصیب فرماتا ہے۔ ہمارا ان سے ایک محبت کا تعلق ہے، یہ بھی محبت کرتے ہیں، محبت سے دعوت دی تو یقیناً انکار نہیں ہو سکا، نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے ہاں جمعہ نہیں چھوڑتا، یہ بس حضرت کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ برا ہماری بھی سعادت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں کی برکت نصیب فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد احباب نے اپنے کھانے کے طعام میں مصروف ہو گئے، پھر ان کا طعام کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ 600 احباب تھے اور اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا بھی 3-4 نشستوں میں ہو سکتا تھا، تو اس لیے الحمدللہ پھر ہم نے ان کو کھانے کا بہترین اہتمام ہر وقت رکھا ہوا تھا۔ ناشتہ کھانا 2 ٹائم کھانا، دن اور رات کا، اور صبح کا ناشتہ، یہ بڑا بہترین ہوتا تھا۔ تو پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے مغرب کے نماز کے بعد عالم اسلام کی عظیم شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے اور علم جبل کی حیثیت رکھتے ہیں، مناظر اہل سنت ہیں اور زبدۃ العلماء ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ تشریف لائے۔ ان کا بہت ہی استقبال پھولوں کی پتیوں نچھاور کر کے ہوا، اور لوگوں نے ان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور نماز مغرب کی امامت بھی حضرت نے فرمائی، اور نماز مغرب میں بہترین اپنی سریلی تلاوت سے لوگوں کے قلوب کو منور کیا۔ اور پھر مغرب کے متصل ہی حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب حافظ اللہ تعالی نے بیان اپنا شروع کیا، اور ان کی شان اور مقام کو اجاگر مزید کرنے کے لیے میں نے ان کے لیے کچھ اشعار جو ہے ان کی نظر کیے، جو ان کی منصب اور شان کو مزید اجاگر کرنے کے لیے تھے کہ حضرت کے شان تو بہت بلند ہے اور ہم ان کے خدماء میں شمار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو یہ شعر حضرت کی نظر ہے، حضرت کی شان اور شوکت کے نظر خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے۔ آپ نے
اگر حرم کی طرف منہ کیا ہے کعبے کی طرف تو کوئی وجہ ہے تو منہ کیا ہے نا، سجدہ کیا ہے تو کوئی وجہ ہے تو سجدہ کیا، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ان پر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے، سمجھے؟ اگر ان پر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے۔ تو یہ حضرت کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو باکرامت رکھے، باکیف رکھے، ان کا سایہ تعدیر ہم پر سلامت رکھے۔ آپ نے بہت ہی دلائل پر مبنی قرآن و سنت سے مستند احادیث کو پیش کر کے اور بہت ہی مضبوط انداز کے ساتھ جنات کی پوری تاریخ بتائی، جنات کے حملے کرنے کا انداز بتائے، جنات سے بچنے کے قرآن و سنت میں جو احادیث میں جو خاص طور پہ وظائف اور دعائیں آئی ہیں وہ بتائیں، اور کس طرح جنات عورتوں مردوں پر حملے کرتے ہیں، کس طرح بیماریاں لگاتے ہیں، کس طرح جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی مجمع میں حزب البحر کے اجتماع میں شریک لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور حزب البحر کی افادیت بھی بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تو ہم پر سرپرستی فرماتے ہوئے ہماری خدمات کو، ہماری محنت کو، عملیات کی محنت ہو یا قرآن کی محنت ہو اور علماء سے تعلق اور نسبت کی محنت ہو، سب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت محبت کے ساتھ جو ہے خانقاہ قریشیہ میں تھوڑی دیر تشریف فرما رہے، پھر آپ نے دعائیں دے کر یہاں سے رخصت اختیار کی۔ ایک دو مرتبہ میں نے تھوڑے سے عملیات کیا، لیکن میری بس کی بات نہیں ہے۔ یقین کرو کہ پھر میں نے دیکھا کہ بس میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ باقی ظاہر ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے صحیح علماء کے پاس جاؤ۔ میں حضرت سے کئی زمانے سے واقف ہوں، لیکن میری دانش کے مطابق حضرت متبع سنت ہے، قرآن و سنت کے پیروکار ہے، علماء دیوبند کا خادم ہے، محدثین کے مشورے میں چل رہا ہے اور اللہ کو اکابرین کے مشورے میں چل رہا ہے، یہ عملیت کا بادشاہ ہے۔ میں ایک دن اچانک میرے سبق میں آ گیا تو مجھے پسینہ پر پسینہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے، اللہ کی شان ہے، وہ آیا اس دن کہ کوئی جن والی حدیث چل رہی تھی، آیا اسی دن میرے سبق میں بیٹھ گیا کہ کوئی جن والی حدیث چل رہی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اس کے دو معنی ہیں۔ شیطان انسان میں اس طرح داخل ہوتا ہے جہاں خون داخل ہوتا ہے، جہاں خون کی سپلائی ہوتی ہے، خون کی روانگی ہے، آمد و رفت ہے، شیطان وہاں داخل ہوتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ خون کی جگہ پر جہاں بھی خون ہے وہاں۔ اور دوسرا یہ کہ کجری الدم، مجری الدم کجری الدم، جیسے کہ خون اسی طریقے پر یہ کہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ یہ اس کو تسلط ہے، اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، لیکن خدا نے ہتھیار بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تو کر، لیکن میں موحدوں کو، توحیدیوں کو بتا دوں گا، ان کے پاس توحید ہوگی، ان کے پاس میرے اسماء اور صفات ہوں گے، اور ان کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن ہوگا، تو انشاءاللہ تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے حضرت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا رجوع بھی کر لیں۔ میں یہ تعویذ معویذ کا کام کرتا نہیں، میں خود حضرت ساتھی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی حضرت سے جا کر کے حضرت سے رجوع کرو۔ اور وہاں کراچی میں بھی کچھ علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے شاگرد ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی بڑا سا بلا ہوتا ہے کبھی سخت، تو میں کہتا ہوں قریشی صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہاں پر مسئلہ۔ میں خود یہ کام نہیں کرتا۔ اگلے دن ہفتہ کا دن تھا۔ ہفتہ کا دن جو ہے ظہر کی نماز میں نے اپنے تمام شرکاء کو باقاعدہ طور پہ جادو سے بچنے کا ایک بڑا طاقتور عمل دیا۔ جادو رہے گا، یہ بڑا مضبوط عمل ہے، اور پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے، اور وہ الحمدللہ آپ نے سب نے اختیار کیا، اور وہ طاقتور عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا اور جادوگروں کے وار سے بندہ بچ جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ لوگ بھی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ مغرب کی نماز میں ہماری جامع مسجد الشیبی خانقاہ قریشیہ میں جو حزب البحر کا اجتماع کا تیسرا دن تھا، اور اس میں جو ہے بڑے بڑے نامور شعراء تشریف لائے، اور ان میں پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم العلماء، خانقاہ حبیبیہ چکوال کے سجادہ نشین اور مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین حضرت مولانا پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے
محبت سے ہمیں ٹائم دیا اور تشریف لائے، اور آپ کا دلائل پر بہت ہی بہترین جامع بیان ہوا، اور آپ نے عامل کے لیے اصول قرآن و سنت سے بیان فرمائے، عملیات کے میدان میں آنے والے کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایسے دلائل پر آپ کا بیان تھا کہ تمام مجمع نے آپ کو دل سے دعائیں دی، اور سارے مجمع کو آپ کے بیان سے بڑا فائدہ ہوا۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اس روحانی پر نور اجتماع میں اس فقیر کو دعوت دی اور آپ سے گفتگو کا موقع دیا۔ عملیات کے حوالے سے جو محنت حضرات کر رہے ہیں ان کی طرف جانے کا عاجز کا مزاج نہیں ہے، اپنا اپنا رخ ہوتا ہے۔ اس فقیر کا رخ ذکر اذکار کی طرف زیادہ ہے، لیکن مجھے جب دیکھا، میں نے میری ملاقات ہوئی حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم سے، تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ جتنے وظائف بتاتے ہیں وہ سارے وظائف قرآنی ہیں، جتنے وظائف بتاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی سرچ کی۔ پھر عالم اسلام کے عظیم شاعر اسلام حضرت مولانا نادر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی نے بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کیا، نعتیہ کلام بھی، مدح صحابہ پر کلام بھی، اور ان کا کلام سن کر جو ہے تمام مجمع بار بار انہیں داد دیتا رہا، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہا، اور ان کے لیے مجمع جو ہے ہر وقت جو ہے بے قرار رہا کہ اللہ نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے، آواز میں بھی تاثیر ہے، انداز میں بھی تاثیر ہے، اور کلام میں بھی تاثیر ہے۔ اللہ ان کو مزید برکتیں دے، مزید رحمتوں کا ان پر نزول فرمائے۔ دل و جان سے ممنون ہوں اس بڑی خانقاہ کے بڑے پیر و مرشد، ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے بڑے خلوص سے دعوت دی۔ حضرت پیر صاحب بڑے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نوازا ہے، اور ہم تو بہت چھوٹے طالب علم ہیں، ہمارے استادوں کے استاد اور ہمارے اکابرین بھی ان کے مریدین میں ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کی شفقت ہے۔ اردو میں اس کے لیے ایک بڑا مہذب لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کی خرد نوازی ہے، کہ انہوں نے ہم جیسے طالب علموں کو اپنا اسٹیج فراہم کیا۔ بھائی رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنا یاد رہتا ہے، ہمیں پیارے صحابہ کا یہ اسوہ یاد رہتا ہے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ محمد آخری مرسل ہیں، ہم ہیں آخری امت، ہمیں اپنا نسب نامہ یہ شجرہ یاد رہتا ہے، اور کسی کذاب سے کوئی رعایت ہم نہیں کرتے۔ سبق صدیق اکبر کا پڑھایا یاد رہتا ہے۔ اور شعر سنیے، پھر دعا بھی دیجیے، اور نعرہ بھی کوئی لگا دے گا میں دعا دوں گا۔ کسی کذاب سے کوئی رعایت ہم نہیں کرتے، سبق صدیق اکبر کا پڑھایا یاد رہتا ہے۔ بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے ہیں، مگر ختم نبوت کا عقیدہ یاد رہتا ہے۔ علم و عمل سے وہ رشتہ ہے پیر اقبال قریشی کا، فیض افریقہ تک پہنچا ہے پیر اقبال قریشی کا۔ ذکر سے دل کو جاری کرو اور خود پہ طریقت طاری کرو، روز و شب کا یہ شیوا ہے پیر اقبال قریشی کا۔ دوسرے شاعر اسلام جناب یونس تحسین صاحب، انہوں نے بھی اپنا کلام پیش کیا، اور نعتیہ کلام کے ذریعے جو ہے مجمع کو بہت زیادہ جو ہے فیوزات عطا فرمائیں۔ آیات کا مصداق بتا سکتے ہیں، 7 آیات کا مصداق بتا سکتے ہیں، صرف کہتے نہیں صدیق بلا فصل ہے دوست، بلکہ ہم روزہ اقدس میں دکھا سکتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے دیگر علماء اکرام چند تشریف لائے، انہوں نے بھی جو ہے دعا فرمائی، اور پھر ہمارا اتوار کا دن شروع ہوا۔ اتوار کا دن جو تھا وہ ہمارا آخری دن تھا، اور حزب البحر کے تمام شرکاء تقریباً اپنی تعداد 360 پوری کر چکے تھے، اور کچھ آگے رخصت مانگ رہے تھے، اور تمام احباب جو ہے اتوار کے دن اپنی تلاوت میں مصروف تھے اور اپنی تعداد پوری کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پھر ظہر کے وقت بھی ان کو تھوڑا مختصر میں نے جو ہے عملیات کے میدان کی افادیت، فیوزات، برکات اور وقت کی ضرورت پر مبنی ایک بیان کیا۔ پاکستان کے بڑے ہیں، مجھے کہنے کہ میں نے 18 جگہ ختم بخاری کے بیان کیے، 17 جگہ بالکل ٹھیک رہا، 18ویں جگہ پہ میرے زبان بند ہو گئی۔ سامنے مجمع میں کوئی ایسا حاصل بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، صاحب ہوا تو فرمایا کہ تمہارے بے وضو کوئی بندہ تھا جس کی وجہ سے مجھے نماز میں ایسا ہوا۔ تو مجمع کا اثر پڑتا ہے نا، تو اب وہ ختم بخاری میں ان کی زبان، وہ آئے مجھے فرمانے لگے، میں نے ان کو پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وظیفہ دیا جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب میں نے سوچا ہے کہ علماء کو، باقی اللہ کی نیت جانتا ہے، علماء کو، اپنے مدارس والوں کو، مساجد والوں کو، دیندار طبقوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ کم سے کم وہ اپنا دفاع تو کر سکے۔ اب ہم نے اس کام کو اختیار کیا۔ پھر مغرب سے پہلے میں نے ان کو حصار کا ایک عمل دیا کہ اگر وہ یہ وظیفہ پڑھیں گے صبح اور شام تو ان پہ کوئی جادو جنات اثر نہیں کرے گا، کوئی دشمن کا وار ان پر نہیں چلے گا، یہاں تک کہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ وہ خاص عمل جو حدیث کے اندر ہے وہ اجازت کے ساتھ سب کو عطا کیا۔ پھر مغرب کے نماز کے بعد اتوار کے دن ہم نے تمام شرکاء کو جو ہے پہلے دعا ہوئی، اور دعا جو ہے اس سے پہلے ہم نے جن کی خدمات تھیں، جنہوں نے پورا سال اچھی کارکردگی دکھائی تھی، جو ہمارے سلسلہ بیعت کے ساتھ بھی منسلک ہیں، خانقاہ قریشیہ کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ان کو ہم نے جو ہے باقاعدہ طور پہ غلاف کعبہ کا پیس اعزاز کے طور پہ پیش کیا، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور پھر اس طرح جو ہے کچھ احباب نے جو ہے بہت اچھی کارکردگی مزید دکھائی تھی، ان کو ہم نے جو ہے اس میں بیعت تو سب کو کیا، سارے مجمع کو بیعت بھی کیا۔ اور پھر جو چند لوگ ایسے تھے جو بہت پرانے تھے اور ان کی قربانیاں تھیں اور ان کی صفات اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھیں کافی، تو ان کو خلافت بھی عطا فرمائی سلسلہ میں اجازت کے ساتھ۔ اور پھر دعا کا ہوا اہتمام، الحمدللہ مشائخ بہت بڑی تعداد میں تھے اور مجمع مزید بڑھ چکا تھا دعا کی وجہ سے، اس میں عام احباب عوام سے بھی تشریف بڑی تعداد میں لائے تھے۔ تو دعا میں اللہ رب العزت نے مجمع کی برکت سے ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ سارا مجمع اس دعا کا اثر لے کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور اللہ سے استغفار کرنے لگا اور اپنی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے اور امت کی بدحالی ختم ہونے کے لیے اور ملک پاکستان کے دفاع مضبوط ہونے کے لیے اور پاکستان کو عالم اسلام میں عزت اور مقام منصب بلند پانے کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کسی پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ ہمارا یقین تیرے پر مضبوط ہے۔ اللہ ہم نے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم نے بتا دیا کہ آج بھی ہم تیرے سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہماری اس توحید کی محنت کو قبول فرما، اللہ اس توحید کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ تیرے نبی کی ذات پہ ہمارا یقین ہے، تیرے نبی کے مقام پر ہمارا یقین ہے، تیرے نبی کی گفتار پہ ہمارا یقین ہے، تیرے نبی ہمارے نبی کے کردار پہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ اس حزب البحر کی برکت سے اس ملک پاکستان پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی معیشت کو مضبوط فرما، اللہ اس کو عالم اسلام میں مقبولیت عطا فرما، اے اللہ کفر کے عزائم سے اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی آرمی کو اور مضبوط فرما، ایٹمی اثاثوں کو تقویت عطا فرما، اللہ اس ملک کے اداروں کو مضبوط فرما، اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، فرقہ واریت کو ختم فرما، آپس میں نچاقی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ اس ملک کی عوام کو اے اللہ اتحاد اور محبت عطا فرما، حکمرانوں کو عوام کا درد عطا فرما، اور یا اللہ ملک کے اندر
फारूक आज़म की तर्ज पे हुकूमत करने की उनको तौफीक अता फरमा। और फिर तमाम शुरका जो हिज़्बुल बहर में शरीक थे और जिन्होंने चिल्ला किया, चाहे कुरान पढ़ना उन्हें नहीं भी आता था, फिर भी वो इस माहौल में रहकर आमिल बन गए। तमाम लोगों को हमने सीना लगाकर 600 से ज़ायद तादाद को, हर बंदे को इनफरादी तौर पे सीने से लगाया और वो इजाज़त मुंतकिल की, और इंशाअल्लाह ये हमारी इजाज़त मुंतकिल होती रहेगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाने का बड़ा अच्छा एहतमाम था। जो खाने की टीम हमारी थी उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया। उसमें देगें यहीं पकती थी और एक दिन में तकरीबन 12 देगें पकती थी, और वो उसमें अच्छे अच्छे खाने यानी दुम्बे, बकरे और चिकन और इस तरह आला चीज़ें थी, और नाश्ता भी चनों के साथ, बेहतरीन चने, नान और चाय, हर चीज़ जो हम कोशिश करते थे अच्छी खिलाएं। जैसे शादियों में खाने होते हैं ऐसे खाने। अच्छा, हमने रोज़ा क्यों नहीं रखवाया? हमने उनको बकरे दुम्बे क्यों खिलाए? दुम्बे इसलिए खिलाए, चिकन इसलिए खिलाया कि ये ज़ौफ़ का ज़माना है। अब लोग तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज़ा रखवाएं, एहराम बांधें, इतनी सख्तियाँ, इस्लाम सख्ती का मज़हब नहीं है। हम खाली इस माहौल में बैठ जाएं, खाली कुरान पढ़ लें, 4 दिन उलमा की सोहबत में गुजार दें, यही आपके लिए इस दौर में बहुत बड़ा दिफा है। और इंशाअल्लाह आप मजबूत हिसार इजाज़त का पा लेते हैं। आप उन्हें दालें खिलाएं, रोज़े रखवाएं, और आप उन्हें जो है अगर भूखा रखवा कर आप चाहें कि ये लोग जो है फिर पढ़ भी ज़्यादा सकें, तो उनके अंदर फिर कमज़ोरी आ जाएगी, और वो कमज़ोर लोग हैं वो क्या करेंगे कि घर चले जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। तो आप उन्हें दीन के माहौल में रखने के लिए ये तरतीब रखें। बाकी इजाज़त में जाके मुशक्क़त काट के हासिल करता हूँ, वो मैं आपको आराम के साथ दे देता हूँ, आपसे मुशक्क़त नहीं चाहता। पहले ज़मानों में जो पिराने तरीक़त होते थे वो अपने मरीदों को मुशक्क़त में डालते थे, उनको मुजाहिदे कराते थे कुंदन बनाने के लिए। लेकिन अब वो वक़्त नहीं है कि आप अपने लोगों को मुजाहिदों में डालें। अब ये ज़ईफ़ लोग हैं, ये मुजाहिदे नहीं काट सकते। तो हकीम वो होता है जो अपने मरीज़ को, उसकी बीमारी को हल करने के लिए आसान तरीके से इलाज करे, ये नहीं कि उसे मुशक्क़त में डाले। अब खाना भी अच्छा और सहूलतें दी उनको, अल्हम्दुलिल्लाह हर सफाई का एहतमाम रहा, और फिर हर टीम ने, पहले वाली टीम ने, इंतज़ामिया ने, जो इस्तकबालिया थी, सारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा हर वक़्त कसीर तादाद में ऊपर मंजिल में और हॉल में, बाहर सहन में, हर जगह भरा रहता था। और फिर लोग यहाँ पर बाहर से भी तशरीफ़ लाते थे, उनकी भी तादाद बढ़ जाती थी। तो इसलिए बहुत से लोग अब बार बार मैसेज करते हैं कि जी हमें हिज़्बुल बहर जो है करने की इजाज़त दें, या हमें चिल्ला इसी तरह कराएं, हम 3 दिन ठहरना चाहते हैं। याद रखिएगा ये साल में माह सफ़र में होता है। आप मुहर्रम में मुझसे रब्ता कर लिया करें खानका कुरैशिया से, और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नंबर है उन पर, और आप ख़ुद तैयार हुआ करें। हर साल मुहर्रम में रब्ता करके सफ़र में पहले 2, 3, 4, 5 तारीख़ों को यहाँ आ जाया करें और राब्ते में रहा करें। अब मुहर्रम आपने जहन में रखना है, मुहर्रम में राब्ता करना है, और सफ़र में पहले तारीख़ों में चिल्ला करना है। अब औरतों मर्दों को इजाज़त मेरी है, सबको इजाज़त है। आप एक बार रोज़ पढ़ लिया करें। अभी चिल्ला माए सफ़र में होगा, ख़वातीन को घर में इजाज़त है, वो अपने मर्दों को तैयार करें। और वैसे भी जो चिल्ला कर चुके होते हैं या आ चुके हैं, दोबारा आया करें। साल में एक बार अपनी ट्यूनिंग कराया करें, दिफा कराया करें और जंग उतरवाया करें। इस माहौल में बैठकर ईमान ताज़ा किया करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।